اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 6، آیت نمبر 72۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ لقد بے شک، کافرا کافر ہو گئے، الذین وہ جنہوں نے، قالو کہا، ان بے شک، اللہ اللہ، ہوا وہ، المسیح مسیح، ابن مریم ابن مریم یا مریم کا بیٹا، وقال حالانکہ کہا تھا، المسیح مسیح علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی، ربی جو میرا بھی رب ہے، وربکم اور تمہارا بھی رب ہے، انہو یقیناً وہ، من جو، یشرک شریک بنائے گا، باللہ اللہ کے ساتھ، فقد تو یقیناً، حرم حرام کر دی ہے، اللہ اللہ نے، علیہ اس پر، الجنت جنت، ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ، النار آگ ہے، وما اور نہیں، للظالمین ظالموں کا، من انصار کوئی مددگار۔ اس آیت مبارکہ کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے، اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات کے اندر واضح فرمایا ہے، یہود کی بد عملی کو، گمراہی کو، اللہ پاک نے یہود کی گمراہی کی حد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہود اس حد تک گمراہی میں آگے چلے گئے کہ اگر انہیں انبیاء کرام کو قتل بھی کرنا پڑا تو وہ اس سے بھی باز نہیں آئے۔ انہوں نے انبیاء کرام کے قتل جیسے قبیح ترین جرم کا بھی اقدام کر ڈالا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جس کو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، اللہ کریم نے یہاں پر مسیحیوں کی بد عملی کو، ان کی گمراہی کو بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے گا آیت مبارکہ کو، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، لقد کفر بے شک کافر ہو گئے، الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے، اللہ ہی تو مسیح ابن مریم ہے۔ یہ ان کی بد عملی ہے، یہ ان کی گمراہی ہے، یہ ان کی ہٹ دھرمی اور تعصب اور عناد، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کھلم کھلا اعلان جنگ کہ وہ اللہ کریم کو اللہ ماننے کی بجائے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ماننے پر تل گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ کہنا شروع کر دیا کہ حقیقت میں مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، اللہ کسی اور شے کا نام نہیں ہے، اللہ کسی اور خالق کا نام نہیں ہے، وہ جس کا نام اللہ ہے وہ تو مسیح ابن مریم ہے، مسیح ابن مریم ہی تو اللہ ہے۔ اب آگے دیکھیے گا، اللہ کریم نے ایک تو خود ہی اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بات واضح کر دی کہ جو مریم کا بیٹا ہے وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ان کے عقیدے کا رد ہو گیا کہ جو کسی کا بیٹا ہوتا ہے وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے۔ معبود وہ ہوتا ہے، خالق، مالک اور پروردگار، معبود حقیقی وہ ہوتا ہے جو کسی کا بیٹا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے اسی لفظ کے ساتھ ان کے اس عقیدہ باطلہ کا رد فرما دیا ہے، مگر اللہ کریم نے پھر ارشاد فرمایا کہ حالانکہ مسیح ابن مریم نے انہیں کہا تھا، وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی، حالانکہ مسیح ابن مریم نے انہیں کہا تھا، اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو، میں عبادت کے لائق نہیں ہوں، خدا میں نہیں ہوں، اللہ میں نہیں ہوں، تم نے عبادت کرنی ہے اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، میں اسی کا بندہ ہوں،
تم بھی سب اسی کے بندے ہو۔ میں خدا بننے کے لیے زمین پر نہیں اترا، میں خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے زمین پر نہیں اترا، میں تو تمہیں اللہ سے ملانے آیا ہوں، اللہ سے جوڑنے آیا ہوں، تمہیں اللہ کی راہ بتانے آیا ہوں، تمہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ہدایت کے راستے پر چلانے کے لیے آیا ہوں۔ میں اس کا رسول ہوں، میں اس کا نمائندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں تو اس کا بندہ ہوں، میں خود اسی کی بندگی کرتا ہوں۔ تو جس کی بندگی میں کرتا ہوں تم بھی اسی کی بندگی کرو، کیونکہ وہی میرا بھی رب ہے۔ میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا رب ہے، میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اسی کی عبادت کرو۔ اللہ کریم نے آگے ارشاد فرمایا، اتنا صاف ستھرا کلیئر واضح اعلان سن کر بھی، مسیح ابن مریم کی زبان سے یہ جملہ سن کر بھی، جو ان کی بات پر ایمان نہیں لاتا، مسیح ابن مریم کو خدا کہنے والا، مسیح ابن مریم کی بات ہی نہیں مانتا، تو پھر ان کی اس عبادت کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اِنَّهُ مَن یُشْرِک بِاللَّهِ، جو شخص بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے گا، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اگر تم مسیح علیہ السلام کو خدا ماننے سے باز نہیں آؤ گے، انہیں رسول نہیں مانو گے، بلکہ انہیں الہ مانو گے یا انہیں اللہ کا درجہ دو گے، تو پھر سن لو، اللہ نے ایسے لوگوں پر جنت حرام کر دی ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور ایسے شخص کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور کل قیامت کے دن ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ ظالم لوگ ہیں۔ اگلی آیہ مبارکہ سنیے گا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ، بے شک، کافر، کافر ہو گئے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے، قالوا، کہا، ان اللہ، کہ اللہ، ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، ثالث تیسرا، ثلاثہ تین میں سے، تین خداؤں میں سے تیسرا ہے، وما، اور نہیں، من الہ، کوئی خدا، الا، سوائے، الہ واحد، ایک خدا کے، ایک اللہ کے، ایک معبود کے، وَإِن، اور اگر، لم يَنْتَهُوا، باز نہ آئے، عما، اس سے جو، یقولون، وہ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ، لَيَمَسَّنَّ، تو ضرور پہنچے گا، الذین، جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ اللہ کریم نے اس سے پچھلی آیت کے اندر واضح کیا کہ جن لوگوں نے مسیح ابن مریم کو خدا کہہ ڈالا، اللہ کہہ ڈالا، وہ کافر ہیں، کفر کی ان کے اوپر مہر لگا دی۔ یہ لوگ اسلام کے ساتھ دور کا بھی کوئی واسطہ اور تعلق نہیں رکھتے۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر، جس کو میں نے ابھی پڑھا، آیت نمبر 73، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا کہ وہ لوگ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے اللہ کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ یعنی وہ لوگ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے مسیح ابن مریم کو اللہ بنایا، اللہ کہہ ڈالا، اور وہ لوگ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے خدا کو، اللہ کو تین میں سے تیسرا خدا قرار دے دیا۔ یہ ہے عقیدہ تثلیث، تین خداؤں کا عقیدہ۔ عیسائیوں کا، مسیحیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا تین ہیں، اور وہ تین خدا مل کر ایک ہو گئے ہیں، مل کر ایک ہو گئے ہیں۔ ایک قول کے مطابق ان کے جو تین خدا ہیں وہ ہیں اللہ، روح القدس، حضرت جبریل امین، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان تین کو وہ خدا مانتے ہیں۔ اور ایک قول کے مطابق اللہ اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ، یہ تین خدا ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنے سے عقیدہ توحید کو کتنا بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اسی آیہ کریمہ کے اندر واضح فرمایا، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، نہیں کوئی خدا مگر ایک اللہ کے، الہ واحد کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ایک اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ پاک نے فرما دیا کہ نہ تو مسیح ابن مریم اللہ ہے،
اور نہ اللہ کوئی تین خداؤں میں سے تیسرا خدا ہے۔ اللہ کا تو نہ دوسرا ہے، اللہ کا نہ کوئی تیسرا ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ خدا تین ہیں اور وہ مل کر ایک ہو گئے ہیں تو پھر اس سے کتنی بڑی غلطی پیدا ہوتی ہے، کتنی بڑی گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ بنے گا کہ تینوں خداؤں میں سے ہر ایک کے حصے میں 1/3 خدائی آئی، یعنی کائنات کے اگر 3 حصے بنا دیے جائیں تو ایک خدا ایک حصے کا خدا، دوسرا خدا دوسرے حصے کا خدا، تیسرا خدا تیسرے حصے کا خدا۔ اللہ پاک تو فرماتا ہے کہ پوری کائنات کے ہر حصے، ہر کونے، ہر گوشے، ہر چپے کا خدا ایک ہی ہے، دوسرا نہ کوئی دوسرا ہے نہ کوئی تیسرا ہے۔ پھر آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، جو یہ کہہ رہے ہیں اس سے جو لوگ باز نہ آئے، اگر وہ لوگ باز نہ آئے لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے کفر کیا عذاب علیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 74 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے افلا یتوبون، تو کیا نہیں رجوع کرتے، کیا فلا نہیں، یتوبون رجوع کرتے، الی اللہ اللہ کی طرف، ویستغفرونہ اور بخشش طلب کرتے اس سے، واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کریم نے آپ دیکھیں کہ کس قدر ان کا جرم ہے، ان کا کفر ہے، لیکن اللہ کریم نے اسی کے ساتھ اپنی رحمت، اپنی مغفرت اور اپنی بخشش واسعہ کا ذکر بھی فرما دیا کہ اگر یہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تسلیم کر لیں اور اللہ کے سوا کسی کو بھی خدا نہ مانے، نہ روح القدس کو، نہ حضرت مریم کو، نہ حضرت عیسیٰ کو، بلا شک و شبہ ان کا مقام بلند ہے، ان کا درجہ بلند ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ حضرت جبریل فرشتوں کے استاد ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، اور حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ اگر یہ بات مان جائیں، اللہ کو خدائے واحد مانے، معبود واحد مانے، اللہ کی طرف اس طرح یہ لوٹ آئیں، پلٹ آئیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اس کفر کی معافی طلب کریں تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آج کی کلاس سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 74 کے ساتھ ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ